السلام علیکم، میں سفیزہ مرزا اسلام اور میرے پاس یہ تذکرۃ الاولیاء کی کتاب ہے۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اس ٹاپک کا نام ہے حضرت شمعون محب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ بہت عظیم المرتبت بزرگ تھے اور خود کو شمعون کذاب کہا کرتے تھے۔ آپ حضرت جنید کے ہم عصر اور حضرت سر سبتی کے صحبت سے فیض یاب تھے۔ آپ کا قول تھا کہ در حقیقت محبت ہی راہ خدا پر گامزن ہونے کا آئین ہے اور احوال و مقامات اور نسبتیں سب محبت کے مقابلہ میں بے حقیقت ہیں، اور اسی کمال ذاتی کے اعتبار سے اکثر صوفیاء کرام نے آپ کی معرفت کو محبت پر کیفیت دی ہے۔ حالات: سفر حج سے واپسی پر اہل فید کے اصرار پر آپ نے وہاں وعظ فرمایا، لیکن عوام کے اوپر آپ کا وعظ اثر انداز نہ ہو سکا، جس کی بنیاد پر آپ نے قندیلوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اب میں تمہیں محبت کا مفہوم سمجھاتا ہوں، اور جب آپ نے مفہوم بیان کرنا شروع کیا تو قندیلوں پر ایسا وزد طاری ہوا کہ باہم ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور جگہ مفہوم محبت بیان فرما رہے تھے تو ایک کبوتر نیچے اتر کر آپ کے سر پر، پھر آغوش میں، پھر ہاتھ پر بیٹھ کر زمین پر اتر گیا اور اس طرح بھی کیفیت سے اپنی چونچ سے زمین کھودنے لگا، حتیٰ کہ چونچ لہو لہان ہو گئی اور وہی دم توڑ دیا۔ اتباع سنت کے خاطر آپ نے نکاح کر لیا، اور جب لڑکی پیدا ہوئی تو آپ کو اس سے بے حد لگاؤ ہو گیا۔ چنانچہ خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں محبین کے لیے ایک جھنڈا نصب ہے، اور جب آپ اس کے نیچے پہنچے تو ملائکہ نے وہاں سے ہٹانا چاہا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں شمعون محب ہوں، اور جب خدا نے مجھے اسی نام سے شہرت عطا کی ہے تو پھر مجھ کو یہاں سے کیوں ہٹاتے ہو؟ ملائکہ نے جواب دیا کہ لڑکی کی محبت سے قبل تم واقعی محب تھے، لیکن اب وہ مرتبہ سلب کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے خدا سے دعا کی کہ اگر بچے کی محبت تجھ سے بوت کا باعث ہے تو اس کو اسی وقت موت دے دے۔ تبھی دعا ختم نہ ہو پائی تھی کہ گھر میں سے شور اٹھا کہ بچی چھت پر سے گر کر ہلاک ہو گئی۔ یہ سنتے ہی آپ نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس مفہوم کا شعر پڑھا کہ نہ تو مجھے تیرے سوا کسی سے راحت ملتی ہے، نہ کسی جانب متوجہ ہوتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میرا امتحان لے سکتا ہے۔ یہ شعر پڑھتے ہی آپ کا پیشاب بند ہو گیا، اور اس وقت آپ مکتب جا رہے تھے۔ چنانچہ راستہ میں جتنے لڑکے ملے ان سے کہا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ ایک کاذب کو شفا دے دے۔ غلام خلیل نامی شخص نے خود خواہ مخواہ صوفی مشہور کر دیا تھا، اور ہمیشہ خلیفہ وقت کے سامنے صوفیہ کی برائیاں اس نیت سے کرتا رہتا تھا کہ سب لوگ ان کے بجائے میرے متقد ہو جائیں۔ اور جس وقت حضرت شمعون کو شہرت تامہ حاصل ہو گئی تو کسی عورت نے آپ سے نکاح کی درخواست کی، لیکن جب آپ نے اس کو رد کر دیا تو وہ حضرت جنید کی خدمت میں پہنچی تاکہ وہی کچھ سفارش فرما دے، لیکن انہوں نے بھی بھگا دیا۔ تو اس نے غلام خلیل کے پاس جا کر آپ کے اوپر زنا کی تہمت لگا دی، اور اس نے خوش ہو کر خلیفہ سے آپ کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ لیکن جس وقت جلاد کے ہمراہ آپ دربار خلافت میں پہنچے اور خلیفہ نے قتل کا حکم دینا چاہا تو اس کی زبان بند ہو گئی، اور اسی شب اس نے خواب میں کسی کو کہتے سنا کہ اگر تو نے شمعون کو قتل کروا دیا تو پورا ملک تباہی کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ چنانچہ صبح کو معذرت کے ساتھ اس نے آپ کو نہایت احترام سے جب رخصت کیا تو غلام خلیل بے حد رنجیدہ ہوا اور اس بدنیتی کی وجہ سے کوڑھی ہو گیا، اور جس وقت کسی بزرگ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا کہ غلام خلیل کوڑھی ہو گیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یقیناً یہ کسی صوفی کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ پھر اس شخص نے غلام خلیل سے کہا کہ تیرا یہ مرض صوفیاء کرام کی اذیت رسانی کا نتیجہ ہے۔ یہ سن کر اس نے صدیق کے دل کے ساتھ اپنے برے خیالات سے توبہ کر لی۔ ارشادات: آپ فرمایا کرتے تھے
کہ ذکر الہی پر مداومت ہی کا نام محبت ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، یعنی بکثرت خدا کا ذکر کرتے رہو۔ فرمایا کہ خدا کے محبین ہی سے دنیا کو شرف حاصل ہے، جیسا حدیث میں ہے جو شخص جس شے کو محبوب سمجھتا ہے اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محشر میں خدا کے محبین ہی اس کے ہمراہ ہوں گے۔ فرمایا کہ محبت کی تعریف لفظ و بیان سے باہر ہے۔ فرمایا کہ خدا محبین کو اس لیے حد مصائب بناتا ہے کہ ہر کس و ناکس اس کی محبت میں قدم نہ رکھے۔ فرمایا کہ فقیر کو فقر سے ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی عمرہ کو دولت سے ہوتی ہے، اس طرح فقیر کو دولت سے ایسا تنفر ہونا چاہیے جتنا عمرہ کو فقر سے ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تصوف کا مفہوم حقیقی یہ ہے کہ نہ تو کوئی شے تمہاری ملکیت میں ہو اور نہ تم کسی کی ملکیت ہو۔